أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ نازل کردہ کتاب ہے جس کی شروعات ہوتی ہے سورۃ الفاتحہ سے اور اختتام ہوتا ہے سورۃ الناس پر. تو سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس یہ ہے مکمل قرآن. وہ کیسے مخلوق ہو سکتی ہے؟ وہ بھی خالق ہے. خالق اور خالق سے جڑی ہوئی جتنی بھی چیزیں سب خالق ہیں، ہے نا؟ اور مخلوق جسے اللہ نے بنایا. تو جو کلام اللہ کی صفت ہے جو کہ خالق کا حصہ ہے وہ مخلوق ہرگز ہو نہیں سکتی. یہ ہم نے گفتگو گزشتہ کی مجلس میں دیکھی. اچھا اب آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتاب کی خوبی کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کو اتنا کامیاب اور اتنی زبردست کتاب اللہ نے آخر کیوں بنائی اور اس کی کیا خوبی ہے، کیا خصوصیات ہیں اس کتاب کی، یہ آج ہم ہماری مجلس میں اس کے تعلق سے گفتگو کریں گے. عزیز دوستو، سب سے پہلے جان لیجیے کہ اللہ نے قرآن میں اس کا وعدہ کیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ذکر کو نازل کرنے والے اور ذکر کی حفاظت کرنے والے، یعنی ذکر سے مراد اللہ کی کتاب. ہم ہی اس کتاب کو نازل کریں گے اور ہم ہی اس کتاب کی ذمہ داری لیتے ہیں، ہے نا؟ ایسی آیت اس سے پہلے والے کتابوں میں موجود نہیں تھی. اللہ نے نازل کیا لیکن حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حفاظت کی ذمہ داری ہماری اس کتاب میں لی ہے. سورۃ الحجر کی آیت ہے کہ ہم ہی اس کو نازل کرتے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. لام المزحلقہ یعنی تاکید کے لیے آتا ہے، تاکید مضمون الجملہ. جملہ کے اندر جو مضمون ہے اس کی تاکید کے لیے یہ لام داخل کیا جاتا ہے. تو معنی یہ کہ اللہ نے تاکید کے ساتھ اور پورے زور کے ساتھ یہ کہا ہے کہ اس کتاب کی حفاظت ہوگی. تو اس کتاب کی سب سے بڑی اہمیت ہے کہ اللہ کا کلام تو سب کچھ تھا ہی. تورات بھی اللہ کا کلام تھا، انجیل بھی اللہ کا کلام تھا، اور جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی یہ اللہ کی کتاب، جس میں کوئی شک نہیں، اللہ کا کلام تھا. لیکن حفاظت کسی کی نہیں. حفاظت اگر کسی کی ہوئی ہے وہ ہے القرآن، جسے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا. تو اس کی حفاظت ایک بہت بڑی خوبی ہے. عزیز دوستو یاد رکھ لیجیے، جس انداز سے کتاب محفوظ ہے یہ بہت بڑی خوبی. آج ہمارے پاس آسمانی کتابوں کے نام سے کتنی کتابیں ہیں دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے، ہے نا؟ یہودیوں کے پاس تورات ہے، عیسائیوں کے پاس انجیل ہے، اور اس کے بعد ہمارے اس معاشرے میں جو ہندو حضرات ہیں ان کے پاس ویدا ہے، اپنیشد ہے، اپنے پاس انہوں نے رکھا ہے. تو کیا ان کتابوں کو ہم یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ اس میں بشر کا کوئی کلام داخل نہیں ہوا، کیا یقینی سے کہہ سکتے ہیں؟ پورے وثوق کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. مثال کے طور پر آپ انجیل لے لیجیے، جسے یہ لوگ نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، جسے گاسپل کہتے ہیں. یہ تو بہت زیادہ تھی کتاب، ہے نا؟ یہ کتابیں اصل میں لکھی گئی عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، لگ بھگ 80 سے 100 سال کے بعد یہ کتابیں لکھی گئی. اور یہ لکھنے والے کون تھے؟ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کے شاگردوں میں سے یا پھر ان کے شاگردوں میں سے تھے. انہوں نے یقین کے ساتھ سنا ہوگا اپنے بڑوں سے، انہی کے انفارمیشنز کو انہوں نے ادھر جمع کیا ہوگا، اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں. لیکن یہ بنفسی بالفاظی، اس کے الفاظ کے ساتھ اللہ کا کلام ہے. الفاظ انسانوں نے چنا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میسج اللہ کی طرف سے ہے.
मैसेज अल्लाह की तरफ, इसलिए कहते हैं कि बाइबल इज वर्ड ऑफ गॉड। माना ये कि ये मैसेज इसके अंदर है अल्लाह की तरफ से। ये जो हो सकता है इसकी ज़बान अंग्रेजी हो सकता है फलां फलां ज़बान हो, लेकिन ये मैसेज अल्लाह की तरफ से, उनका दावा है। हम ये कहते हैं कि जब कोई भी चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहिस्सलाम उनके ज़माने में उसकी हिफाजत नहीं हुई, उसका कोई इंतज़ाम नहीं हुआ, और इसकी हिफाजत करते हैं बाद में आने वाले, और बीच में एक बड़ी मुद्दत है, तो ज़रूर भी ज़रूर इंसान के कलाम का दखल लाज़मी है। हम यकीनी तौर पर नहीं कह सकते कि इसमें बशरी कलाम दाखिल नहीं हुआ। और ख़ास तौर पर जब इसके मौजू को हम पढ़ते हैं और मौजू में हम ख़तरनाक कॉन्ट्रडिक्शन देखते हैं। अल्लाह ने हमारे इस कुरान में कहा है कि वलो मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा, ये कुरान अल्लाह की तरफ से, अगर किसी गैरुल्लाह की तरफ से होता तो उसके अंदर खतरनाक इख्तिलाफात देखते थे। माना ये कि जहाँ इख्तिलाफात नहीं वहाँ पर अल्लाह के कलाम होने का एक मजबूत दलील है। तो इस एतबार से इनकी जो किताबों में हम इख्तिलाफात देखते हैं, ये जो न्यू टेस्टामेंट कहते हैं, इसमें तो सफर की बात है, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के बाद की बात है, वाक़यात हैं, किस्से, जेनेसिस जो कहते हैं उस किस्से हैं, और इक्का दुक्का इधर उधर इशारे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसे हम पूरे उसूल के साथ नहीं कह सकते अल्लाह का कलाम। अच्छी तरह से मालूम होता है कि कोई एक दूसरा आदमी बयान कर रहा है, कोई इन वाक़यात को नकल कर रहा है, और बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत हैं जिसमें यूनानी फ़लसफ़ा दाखिल हुआ है ना। तो इससे मालूम होता है कि अल्लाह का मुकम्मल तौर पर अल्लाह का कलाम। हम इससे इनकार नहीं करते कि बाज़ हिस्से यानी बाज़ बातें हो सकती हैं कि अल्लाह की तरफ से, मुकम्मल तौर पर हम नहीं कहते कि पूरी की पूरी यानी मिन व अन हर लफ्ज़ इसमें से गलत है या फिर गैर अल्लाह की तरफ से, कोई मुसलमान नहीं कहता। कहते हैं कि है बहुत सारी बातें हो सकती हैं, और उस बात की तस्दीक हमारी किताब भी करती है। इसलिए तो हमारे अइम्मा ने इस्राइलियात का एक सिलसिला अपने पास रखा था। इस्राइलियात उन रिवायात को कहते हैं जिन्हें हमारे उलमा ने अहले किताब उलमा से सुना है और उसे लिखा है। इसीलिए हमारी तफसीर की किताबों में इस्राइलियात का एक बहुत बड़ा हिस्सा मौजूद है। वो चाहे आप तबरी ले लीजिए, चाहे आप तफसीर इब्न कसीर ले लीजिए, जितने भी मुअतबर तफासिर हैं उनमें भी हम इसराइलियात की एक बहुत बड़ी तादाद को हम देखते हैं। इसराइलियत का माना क्या? जब हमारे उलमा ने उनके उलमा से मुलाकात की और उनके दरमियान मुजालसत हुई, बैठे उठे, वहाँ से उन्होंने सुना, तो हमारे उलमा ने उसे नकल किया, लेकिन इस कायदे के साथ, इस कंडीशन के साथ कि हमने उनसे सुना है, उनसे सुनी हुई बात। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे हदीथु अन बनी इसराइल फला हरज, बनी इसराइल के किस्से तुम सुनते हो तो सुनाओ, एतबार के लिए, इबरत के लिए, इसमें कोई हरज नहीं, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं, कोई मसला नहीं। तो बनी इसराइल से सुनना और सुनाना इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। लेकिन अहले इल्म ने कहा कि जब आप एक ऐसे आदमी को सुना रहे हैं जो इसराइलियत क्या है नहीं जानता, तो वहां पर मना मत आइए कि नहीं सुनाए, क्योंकि ये समझेंगे कि पूरा सच्ची बात है, सही बात है। वरना हमारे अहले इल्म के पास इसराइलियत को लेने के लिए शुरूत है, यानी हर बात नहीं ली जाएगी। उन बातों को, इन किस्सों को किताब और सुन्नत में पेश किया जाए। अगर किताब और सुन्नत उसके मुवाफकत में है, यानी उसे अग्री करते हैं, तब हम उसे बयान करेंगे। अगर किताब और सुन्नत अग्री नहीं करते हैं तो हम क्या कहेंगे? ये लो बस सुन लो, टाइम पास कर लो, टाइम पास करने के लिए किस्से, इसे आप मोतबर मत समझो, इसे आप अकीदे में मत लो, अहकामात में मत लो, ऐसी ही बातें जैसे बहुत सारे स्टोरीज लिखे जाते हैं उस हिसाब से सुन लो। तो ये उम्मत के पास कदीम ज़माने से ये तसव्वुर मौजूद था, पहले से वो तसव्वुर मौजूद था। तो इससे मालूम हुआ कि हम ज़रूर ये कहते हैं कि इंजील वगैरह में बास बातें क्या है, मुवाफ़क़त जो रखती है हमारी शरीयत से है, हम मानते हैं, लेकिन क्या ये पूरी की पूरी किताब महफूज है? पूरे का पूरा कलाम लफ्ज़ ब लफ्ज़ ये अल्लाह की तरफ से है? तो हम कहेंगे नहीं, नहीं। युहर्रिफून अल-कलिमा अन मवादिअह, हमारा कुरान कहता है। तो इनका तरीका यह है कि ये कलिमात को इधर उधर हेर फेर करते हैं, कलिमात को रद्द बदल करते हैं, इनका तरीका है। और कितनी सही बातें देखिए कुरान की, आज भी ये लोग बदलते हैं। इनके पास जो बाइबल है इसे बदलते हैं, बाकायदा बाइबल की कम्युनिटी बनाते हैं और गुफ्तगू करते हैं हर एक वर्स को लेके, और उसमें अगर कोई वर्स मुखालफत की नजर आए तो निकाल देते हैं। इसलिए हर बाइबल हर आदमी के पास मोतबर नहीं है। बाइबल है ना, अगर ये किंग्स जेम्स वर्जन का हो तो उसे ये लोग मोतबर मानते हैं। उसका मानना है कि बहुत सारे इसके वर्जन्स हैं, बहुत सारे इसके प्रिंटिंग्स हैं, बहुत सारे इसके जो है
ویرائٹیز ہیں، بہت چیزیں اسی میں موجود ہیں. تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ اس کے اندر تبدیلی ہونا، اس کے اندر چینج ہونا، یہ خود مانتے ہیں، خود مانتے ہیں. لیکن کیا ہے ان کا دعویٰ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہاں اس کے الفاظ میں چینجز ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کا جو معنی ہے یہ ہم اللہ کی طرف سے یہ اسے ہم باقی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن عزیز دوستو کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں. اتنے صدیوں کے بعد سننے والوں نے سنا، سنانے والوں نے سنا، اگلوں کے قصے ہیں، اور اس کے بعد آپ اس میں چینجز کرتے رہتے ہیں. تو یہ کہاں اللہ کی کتاب ہو سکتی ہے؟ اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں کہ یہ غیر اللہ کا کلام، اس میں بہت زیادہ بھرا پڑا ہوا ہے. تو اس اعتبار سے ہماری جو کتاب ہے اس کی غیر معمولی خوبی ہے. کیا خوبی ہے؟ اللہ نے اسے محفوظ کیا ہے. اللہ اکبر، محفوظ کیا ہے. اگر آپ یہی جو آپ انجیل کی بات کرتے ہیں وہی بات آپ یہودیوں کے ساتھ بھی کیجئے. یہودیوں کے پاس تو تورات ہے ہی نہیں، وہ تو تلمود کو مانتے ہیں. تورات کو کوئی مانتا نہیں ہے، تلمود کو مانتے ہیں. یہ جو جتنے بھی جیوز ہیں یہ تلمود کو مانتے ہیں. تلمود کیا ہے؟ اصل میں تورات کی تفسیر ہے. وہ تفسیر کرنے والے کون ہیں یہ بھی نہیں جانتے. کس نے تفسیر کی نہیں جانتے، اور کون اپنی باتیں کہہ رہا ہے نہیں جانتے. کہتے ہیں کہ یہ گروپ آف اسکالرز تھے جنہوں نے کیا. کون تھے بھائی؟ وہ معتبر تھے کہ نہیں معتبر تھے؟ وہ اچھے تھے کہ خراب تھے؟ کوئی تفصیل نہیں جانتا. اب اس کی شرح پر انہوں نے کئی شرحیں لکھی، مختلف چیزیں. تو یہ تلمود کو مانتے ہیں، کوئی تورات کو نہیں مانتا. آپ ہرگز کسی جیو کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنیں گے وہ کہے کہ ہم تورات کو مانتے ہیں اور تلمود کا انکار کرتے ہیں. جتنی مخالفتیں ہیں آپ تلمود میں انگنت مخالفتیں دیکھیں گے. تو بہرحال یہ تورات تو پہلے سے مکمل طور پر محفوظ نہیں ہے. اس پر سونے پر سہاگا یہ ہے کہ انہوں نے اس کی تفسیر لکھ لی اور اسے وہ اپنی دین سمجھتے. اگر کوئی آدمی کہے کہ ہم تلمود کو نہیں مانتا وہ ان کے پاس یہودی ہو نہیں سکتا. تو اسے ہم کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. تو بات آگے بڑھائیے. ادھر دیکھیے کہ ویداس کا کیا معاملہ ہے نا. ان کے پاس ہے قدیم ویداس ہیں، رگ ویدا، یجر ویدا جو بھی کہتے ہیں. اس کے اوپنشد، اس کی بھی بہت بڑی تعداد ان کے پاس ہے نا. اوپنشد کے بغیر آپ ویدا نہیں سمجھ سکتے ہے نا. اس کے بعد اسے سمجھانے کے لیے بہت ساری کتابیں ہے نا. مہا بھارت، گیتا ان کا بھی ہے نا. یہ سب کہتے ہیں کہ یہ پورا یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، پورے کا پورا. یعنی سمجھیے کہ لائبریری دکھا کر کہتے ہیں کہ پوری کی پوری لائبریری کیا ہے؟ یہ پورے کا پورا اللہ کا کلام ہے نا. اور اس کے بعد کانسیپٹس میں اختلافات، رد و بدل، آگے پیچھے، اس کا تو معاملہ ہی نہیں ہے نا. کون سے زمانے میں لکھی گئی؟ ایک ڈیجیٹل نمبر سناتے ہیں، 1 کروڑ 2 کروڑ 2 لاکھ 20 لاکھ قدیم ہے نا. پورا ایسے ان کے پاس ڈیجیٹل نمبرز ہیں. کون تھے بھائی وہ؟ کس نے کیسے آپ تک پہنچی؟ کیسے؟ کہتے ہیں کہ سینہ بسینہ پہنچی ہے. سینہ بسینہ پہنچی ہے. تو پھر وہ لوگ کون تھے جن کے سینے سے آپ نے لیا؟ وہ اچھے تھے کہ برے تھے؟ تو اس اعتبار سے عزیز دوستو اللہ نے ثابت کر دیا انسانیت پر کہ دیکھو تمہارے لیے ہدایت چاہیے تو صرف اور صرف ایک کتاب ہے، اس کے علاوہ کہیں اور جائیے مت. اور اللہ نے ان کتابوں میں ان کے اندر باطل چیزیں ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے روشن دلائل رکھ دیے ہیں، انگنت دلائل ہیں. آدمی تھوڑی بھی غور کرے گا سمجھ جائے گا کہ یہ حق نہیں ہو سکتا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی قرآن پڑھتا ہے بڑی تیزی سے اسلام کے قریب ہو جاتا ہے. اگر وہ سچائی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، یعنی بھروسے کے ساتھ پڑھے تو اللہ اسے ضرور ہدایت دیتا ہے. یہ تھی عزیز دوستو باتیں حفاظت کے اعتبار سے. اچھا، اب حفاظت کے ضمن میں یہ بھی بات سن لیجئے کہ یہ جو کتابیں ہیں، ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ کتابیں اصل زبان میں نازل ہوئی ہیں، اس پر ہے ہی نہیں. اور اللہ نے عربی زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک اس کو باقی رکھا ہے. اب آپ کہیں گے کہ ویدا تو سنسکرت میں ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن سنسکرت اب کہاں ہے؟ کوئی بھی زبان اگر مر جائے تو دوبارہ زندہ اسے نہیں کر سکتے. انسان زندہ نہیں کر سکتا. یہ تو قدرتی چیز ہے. زبان بنانا یہ قدرتی چیز ہے نا. ایک زبان لوگوں کے درمیان جینا یہ بھی قدرتی چیز ہے. زبان پر انسان کا کنٹرول ہے ہی نہیں. زبان یہ پوری کی پوری نیچرل قدرتی چیز ہے. تو اس اعتبار سے عزیز دوستو اللہ نے قرآن کی زبان کی بھی حفاظت کر دی. کیسے حفاظت ہوئی اس کی آپ نے تفصیل گزشتہ کے مجلس میں سن لی کہ اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. کیسے کیسے علماء نہیں پیدا ہو گئے جنہوں نے اس کتاب کی زبان کے اعتبار سے مکمل حفاظت ہوگی. کوئی بھی اس کا اختلاف نہیں کر سکتا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کتاب کو ایسے مقام میں رکھ دیا کہ کوئی بھی اختلاف، اس سے اعتراض کرنے ان کے لیے امکان ہے ہی نہیں. لیکن اس کے باوجود وہ حسد، وہ کپٹ ہے نا، وہ کینہ وہ سب موجود ہے. اس لیے غصے میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ محمد کا کلام ہے، نعوذ باللہ. کوئی پڑھتا نہیں ہے. یعنی وہ اعتراض کرنا چاہتے ہیں جس کی کوئی قیمت نہیں، وہ خود جانتے ہیں. تو اس کے لیے جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی آدمی
پورے وثوق کے ساتھ للہ پڑھنا چاہے گا تو اسے اچھی طریقے سے معلوم ہو جائے گا کہ محمد کا کلام نہیں ہے. محمد انہوں نے کبھی دریا کا سفر کیا ہی نہیں, سمندر میں کبھی گئے نہیں, اس میں پوری سمندر کی پوری تفصیل موجود ہے نا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکہ مدینہ اور صحرا میں گزری, اور اس میں تو لہلہاتی کھیتوں کی بات ہے, کیسی باتیں ایک عام آدمی اسے کہہ نہیں سکتا, اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں. بہرحال ایک حفاظت. اچھا, اب قرآن کی حفاظت کیسے ہوئی؟ یہ قرآن کیسے نازل ہوا اور اس کی حفاظت کیسے ہوئی؟ یاد رکھ لیجئے 2 قسم سے اس کی حفاظت ہوئی ہے, یعنی اس کی حفاظت کی 2 قسمیں ہیں, یعنی 2 سیکشنز ہیں. پہلا سیکشن آپ لے لیجئے, اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کی سینوں میں. پہلی حفاظت سینوں میں. سینوں سے مراد پورے کا پورا یاد ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کی تلاوت نماز میں کرتے. یعنی جب سے قرآن نازل ہوا تب سے اللہ نے نماز کا سیٹ اپ رکھ دیا, سسٹم رکھ دیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل ہو تو سیدھے نماز میں پڑھتے, اور پیچھے جو بھی صحابہ ہوتے وہ سنتے. اور پہلے سے یہ لوگ اس چیز کے لیے تیار تھے کہ ان کے پاس وہ زبان دانی تھی, تو زبان کا شغف, زبان کی محبت ان کے گٹھی میں پڑی ہوئی تھی. اس لیے انہوں نے جب ایسا عجیب زبان, ایسا عجیب کلام سنا تو انہوں نے اسے یاد کر لیا, پورے کا پورا یاد کر لیا. اسی لیے صحابہ کو یاد کرنے میں تکلیف نہیں ہوتی تھی. یہ وہ لوگ تھے جو اشعار, کئی اشعار یاد کیا کرتے تھے, کیونکہ وہ زبان دانی ان کے پاس تھی. اور زبان دانی اس عروج کو پہنچی ہوئی تھی کہ وہ اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں, یعنی بولنے والے, اور دوسروں کو عجم کہتے ہیں, یعنی بولنے نہیں جانتے, گونگے. یعنی اس حد تک یہ مسئلہ پرائڈ کو پہنچا ہوا تھا, فخر کو, کہ ہم بولنے والے, ہمارے علاوہ کوئی بولنا نہیں جانتا. اس حد تک, یعنی اس حد تک زبان سے لگاؤ, گہرا لگاؤ. اب ہوا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کی راہ اسی زبان میں رکھ دی تاکہ یہ ایسے ہی یاد کر لے اسے. تو ایسے ہی ہوا, سبحان اللہ, پورے کا پورا انہوں نے یاد کر لیا. صرف ایک ام ہانیہ, ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ القاف صرف ممبر میں سن کے یاد کر لیا. سورۃ قاف لگ بھگ 2 صفحے سورہ مشتمل ہے, اور ممبر میں کہتے ہیں کہ میں ممبر میں سن کے میں نے اسے یاد کر لیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نماز کا سسٹم قائم کیا, اور نماز کا سسٹم کیسے قائم کیا کہ پیچھے نماز پڑھتے تھے اور اس نماز میں قرآن کی تلاوت ہو, بغیر قرآن کی تلاوت کے نماز ہے ہی نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرو اور پیچھے سے یہ لوگ یاد کرتے جاتے. تو اس یہ ہوگا کہ کئی لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو مکمل قرآن کے حافظ ہو گئے. صحابہ میں ایک بہت بڑی تعداد تھی جو مکمل طور پر قرآن کی انہوں نے حفاظت کی. اور اس کے بعد یہ قرآن کی حفظ کا سلسلہ مدینے میں نہیں بلکہ مکی زمانے سے, شروع کے زمانے سے یہ حفظ کا سلسلہ جاری ہو گیا. تو شروع سے اس کا حفظ جو ہے چل رہا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے تک یہ سلسلہ باقی رہا. ایک چیز. دوسری چیز, یہ جو لوگ یاد کرتے تھے ہے نا, اور ان چیزوں پر عمل بھی کرتے تھے, یہ اہم نقطہ عزیز دوستو. جو چیز پر آدمی عمل نہیں کرتا وہ چیز گم ہو جاتی ہے. جو چیز کو لوگ پڑھتے نہیں وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. اس سے پہلی کتابیں ختم ہونے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اسے پڑھنا چھوڑ دیا تھا اور اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا. جب کوئی بھی قوم اللہ کی کتاب کو پڑھنا چھوڑ دے, اس پر عمل کرنا چھوڑ دے, کتاب خود بخود ضائع ہو جاتی ہے, کوئی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن صحابہ کی جماعت ایسی تھی جو قرآن کی تلاوت کرتی تھی, اور بہترین تلاوت کرنے والے پیدا ہوئے, بہترین انداز سے پڑھنے والے پیدا ہوئے, جیسے ابو موسیٰ اشعری ہے نا, اور قرآن کے ماہر ابی بن کعب, عبداللہ بن مسعود, یہ قرآن کے ائمہ, قرآن کے بڑے علماء تھے. عبداللہ بن مسعود, ابی بن کعب, حذیفہ, اور اس کے بعد مولا سالم ہے نا, اور اس کے بعد آپ گنتے جائیے ابو موسیٰ الاشعری. یہ سب وہ تھے جنہیں اللہ نے سبحانہ و تعالیٰ نے بہت زیادہ پختہ حفظ دیا تھا, جنہوں نے قرآن کو مکمل طور پر یاد کر لیا اور بڑے اچھے انداز سے پڑھا کرتے تھے. زید بن ثابت جو اہم فرد تھے انہیں ہم چھوڑ گئے ہیں. زید بن ثابت بہت بڑے علامہ. تو اس اعتبار سے ایسے افراد پیدا ہو گئے جو قرآن کے لیے اپنی زندگی گزارتے تھے اور پورے کا پورا قرآن یاد کرتے تھے. اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ایک سیٹ اپ بنایا تھا جہاں پر غریب جو صحابہ ہوتے تھے وہ آ کر اس مدرسے میں رہتے تھے. اسے مدرسہ یعنی صفہ کہا جاتا ہے, حلقہ صفہ میں رہنے والے, لگ بھگ ان کی تعداد 70 کی تھی. تو یہ وہ لوگ تھے اپنے اپنے علاقے سے آ گئے, اب مدینے میں ان کے لیے کچھ تھا ہی نہیں, تو یہ جگہ رہ جاتے تھے. ان کا کام ہی یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کریں,
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن حفظ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کریں. اور ان میں سے ایک تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جو کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو بھی نکلا میں نے اسے یاد کر لیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی کی تھی، جس کی وجہ سے یہ پختہ حافظ بنے. سب سے زیادہ روایت کرنے والے یہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. تو اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پڑھتے ہیں اسے یاد کرنے کے لیے ایک نہیں دو نہیں، ایک پوری قوم پیچھے مشتمل ہے، اور اس کے بعد وہ قوم اس پر عمل کرتی ہے، اس کی تفصیل جاننے کی کوشش کرتی ہے، اس کے معنی پوچھ پوچھ کر سیکھتی ہے. کتنے ایسے الفاظ ہیں جن کے تعلق سے صحابہ آتے ہیں آ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ہے، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، یہ لفظ تو ہم نہیں جانتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح کرتے، بیان کرتے. اور اللہ نے قرآن میں کہہ دیا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، تمہارا کام تو یہی کہ تمہیں اس کی وضاحت کرتے رہنا ہے، اس کی توضیح و تشریح کرتے رہنا ہے، یہی تو تمہارا کام ہے. اس کے علاوہ تمہارا کام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں قرآن کی توضیح و تشریح کرنے کے لیے اس دنیا میں تھے موجود. تو اس اعتبار سے عزیز دوستوں، حفاظت سینوں میں اس میں ذرا برابر بھی اختلاف نہیں کر سکتے. اللہ نے ایسے لوگ پیدا کیے جو مکمل اس کتاب کی حفاظت کر چکے تھے. تو یہ کافی ہے، یاد رکھ لیجیے، یہ کافی ہے. یعنی اس کے بعد یہ سلسلہ کبھی نہیں ٹوٹا. صحابہ کی جماعت حفظ کی، اور صحابہ نے ان کے بعد آنے والوں کو تیار کیا، حلقے بنائے. یاد رکھ لیجیے سب سے پہلے حلقے بنانے والے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، جو کہ ایک بہت بڑے قرآن کے حافظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شام گئے اور شام میں اپنے آپ کو انہوں نے قرآن کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا. حلقے انہوں نے بنائے، لوگ ان کے پاس آتے، حلقے میں بٹھا کر قرآن کی تلاوت کرتے، لوگ سنتے اور حفظ کرتے. تو اس طریقے سے شام میں بعض علماء گئے، وہاں پر انہوں نے بنایا، اور مکے میں بعض علماء رہ گئے، بعض صحابہ رہ گئے. تو اس انداز سے حلقے قائم ہو گئے جن سے تابعین نے قرآن یاد کیا، اور اس کے بعد تبع تابعین نے یاد کیا، اس کے بعد آنے والوں نے یاد کیا. یہ سلسلہ آج تک جاری ہے. یعنی کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ امت نے ایک مدت کے لیے قرآن کا حفظ چھوڑ دیا ہو، بعد میں لوگ آئے حفظ کیا، ایسا ہوا ہی نہیں. یہ چین کنٹینیو چل رہا ہے. اور امت میں ایک وقت میں ایک حفظ کرنے کے لیے کوئی ایک قوم نہیں ہوتی، کئی قومیں ہوتی، کئی قومیں ہوتی. اللہ اکبر. آج تو آپ کیا تصور کریں گے، آج تو سمجھیے کہ قرآن کا حفظ کا معاملہ تو بالکل کمزور پڑ گیا ہے. اس سے پہلے والے تو ان کا معاملہ ہی کچھ اور تھا، لیکن آج بھی اتنا کمزور پڑنے کے باوجود بھی آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیے، وہاں پر حفاظ نظر آئیں گے آپ کو، ہے نا. آپ موروٹانیا چلے جائیے، آپ مالی چلے جائیے، آپ نائجر چلے جائیے. یہ کون سے بستیاں ہیں؟ یہاں پر 99% مسلمان ہیں، 99% مسلمز ہیں، اور انتہائی غریب ممالک ہیں یہ. لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان میں یہ قرات کے حافظ نہیں بلکہ 7 قرات کے حافظ، پورا مکمل قرآن حفظ کرنے والے، اور اسے لکھ کر حفظ کرنے کا آج بھی سسٹم ہے. اور کیسے حفظ کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ استاد تختی میں ایک آیت لکھ دیتے ہیں، وہ تختی کو طالب کے پاس دے دیتے ہیں، وہ طالب لیتا ہے، اس تختی کو پڑھ کے یاد کر لیتا ہے اچھی طریقے سے. اور اس کے بعد ایک مرتبہ مٹا دیا جائے تو وہ طالب دوبارہ اس آیت کو دیکھتا نہیں زندگی میں. ایک مرتبہ ہی لکھیں گے، یاد کر لیں بس خلاص. اس کے اس طریقے سے ایک آیتیں 2 آیتیں اسی طریقے سے یاد کرتے جاتے ہیں. آج بتا رہا ہوں میں، پرانی بات نہیں کر رہا ہوں میں، بالکل لیٹسٹ لائیو بات بتا رہا ہوں. آج بھی سسٹم ہے، آپ جائیے یہ ممالک جو بتا رہا ہوں میں. اور آج بھی ایسے غریب ممالک ہیں، گاؤں ہیں جہاں پر بہت سارے گھر ہیں، 150 گھر ہیں، لیکن کسی کے پاس مصحف نہیں ہے. غریبی کا عالم یہ، کسی کے پاس مصحف نہیں ہے. اگر کہیں سے ایک مصحف مل جائے تو یہ کرتے کیا ہیں، ہر گھر کے لیے ایک دن کا ٹرن ہوتا ہے، ان کی نوبت ایک دن کی ہوتی ہے. آج پیر کے دن ایک گھر میں ہے تو کل دوسرے گھر میں ہوگا، پرسوں تیسرے گھر میں، اس کے ایسے ہی یہ راؤنڈ چکر کاٹتے رہتا ہے. اور جب بھی کسی کے پاس مصحف پہنچ جائے تو یہ یاد کرتے ہیں. آج کی بات بتا رہا ہوں میں، پرانی بات نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، بالکل جدید بات بتا رہا ہوں. یعنی اس انداز سے آج بھی حفظ کرنے والے ہیں. اب چلے جائے کتنے حفظ کے مدرسے ہیں آپ کی گلی میں، دیکھیے کتنے حفاظ ہیں، ان گنت. اللہ نے حفظ کے اعتبار سے اسے مکمل کر دیا. آج بھی بغیر دیکھے پڑھنے والوں کی بہت بڑی تعداد ہے. اس اعتبار سے ہم اس کتاب پر ڈپینڈنٹ ہے ہی نہیں، ہے نا. یہ کتاب جو مصحف ہے اس پر ہم ڈپینڈنٹ ہے ہی نہیں ہے، بلکہ ایک مدت تو امت اس پر ڈپینڈنٹ تھی نہیں. لوگ سن کے یاد کرتے تھے، تلقین سے رہ گئی رسم اعضاء، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. نہیں، تلقین سن کر یاد کرنا، یہ سسٹم آج بھی موجود ہے. لوگ دیکھتے نہیں، سن کر یہ پڑھتے ہیں، سن کے یاد کر لیتے ہیں. تو اس اعتبار سے عزیز دوستو، کتاب لکھ کر پرنٹ کی ضرورت نہیں ہمیں، آج بھی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ.
لیکن یہ اللہ کا کرنا دیکھیے کہ امت میں آسانی پیدا ہونے کے لیے اور خاص طور پر اعتراضات کے دروازے بند کرنے کے لیے، نہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ بھائی تمہارے پاس لکھ کر اس کی حفاظت نہیں ہوئی، اس لیے شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں مصحف کو لکھا، اور وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے لکھا۔ لوگ خود لکھنے سے مراد کیا ہے؟ آپ لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن آپ نے ایک سسٹم بنایا تھا لکھنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سسٹم تھا، کاتبین وحی جنہیں کہا جاتا ہے، جو وحی لکھتے تھے، لگ بھگ ان کی تعداد 40 کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لاتے اور لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اور ایک عام مغالطہ میں بتا دینا چاہتا ہوں، ایک عام مغالطہ یہ ہے کہ مکے میں لکھنے پڑھنے والے کم تھے، ہے نا، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، یعنی پڑھائی سے دور تھے، ہے نا۔ یہ بات کے اندر تھوڑی بہت حقیقت ہے، لیکن وہ درجے کی حقیقت نہیں جو ہم سمجھتے ہیں۔ لکھنے پڑھنے کا سسٹم تھا ان کے پاس، لکھنا پڑھنا تھا ان کے پاس، لیکن کیا نہیں تھا؟ جیسے آج ہے ایسا نہیں تھا۔ کم افراد تھے، لیکن بالکل کم، یعنی پورے مکے میں صرف 17 کہتے ہیں بعض لوگ، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں، آج زندہ ہیں، ان کا نام ہے دکتر غانم القدوری۔ ان کی ایک مشہور کتاب ہے، اس کا نام ہے رسم المصحف۔ اس میں انہوں نے اس موضوع کو لے کر لمبی گفتگو کی، تمام دلائل جمع کیے، اور یہ ثابت کیا کہ مکے کے اندر لکھنے پڑھنے کی تعداد اچھی خاصی تھی، ورنہ یہ لوگ کیسے تجارت کرتے تھے؟ ورنہ یہ معلقات السبع جو اشعار لکھ کر لگاتے تھے کعبے میں، وہ کیسے ممکن تھا؟ اور اس لیے لگائے کہ لوگ پڑھ سکتے تھے۔ تو پڑھنا لکھنا موجود تھا، کم تھا، لیکن کچھ بھی نہیں تھا، بالکل کم تھا، یہ غلط، یہ اپنے ذہن سے نکال دیجئے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے تو صحابہ لکھتے تھے، علی رضی اللہ عنہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ہے نا۔ تو اس لیے ایسے عزیز دوستو لکھنے پڑھنے کا سسٹم تھا، لیکن کم تھا، جیسے آج ہے ایسے نہیں تھا۔ اسے اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو چنا وہی لکھنے کے لیے، اور جیسے آیت نازل ہوتی پڑھتے، یاد ہو گئی، اس کے علاوہ یہی کافی ہے، لیکن اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر حفاظت کرنے کے لیے ایک سسٹم بنایا۔ تو کاتبین وہی بیٹھتے اور وہ لکھتے مصحف۔ اچھا، اب اس زمانے میں نہ کاغذات تھے، نہ اس قسم کی جو ہے سسٹم تھا، پرنٹنگ پریس وغیرہ تھا، وہ بالکل شروع کا زمانہ تھا، ہے نا۔ لکھنا پڑھنا، ہے نا، جیسے میں نے بتایا کم تھا۔ تو اسے کیسے لکھتے تھے؟ کاغذات تو نہیں تھے، پیپر تو بعد میں اسے فائنڈ آؤٹ کیا گیا تھا، اس وقت تو پیپر تھا ہی نہیں۔ تو کیسے لکھتے تھے؟ تو حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ اسے جو ہے کرسوف، ہے نا، اور اس کے بعد ہے نا عصاف، عصیف، یعنی ہڈیوں میں اسے لکھ کر حفاظت کی گئی، اس کی چمڑیوں میں لکھ کر حفاظت کی گئی، اور اس کے بعد لکڑیوں میں اس کی حفاظت کی گئی، دانتوں میں اسے لکھ کر حفاظت، چمڑوں میں اسے لکھ کر حفاظت، ہڈیوں میں، خاص طور پر جو گائیں اور اونٹ کے جو ہے پیر کیا، جس میں جو ہے زیادہ لکھ سکتے ہیں، ویسے ہڈیوں میں لکھ کر اس کی حفاظت ہو۔ تو ان چیزوں میں لکھ لکھ کر صحابہ نے اس کی حفاظت کی۔ لکھنے والا ایک آدمی نہیں تھا، بلکہ پوری گینگ، ایک پوری گروپ تھی جو لکھتے تھے، کاتبین وحی تھے، وہ لکھتے تھے باقاعدہ۔ تو اس انداز سے عزیز دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں سے لکھا۔ کرتے کیا تھے؟ لکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس ایک آفیشیل نسخہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ صحابہ اپنے لیے نسخے لکھتے تھے، اپنا وہ اون کاپی، جیسے علی رضی اللہ عنہ ان کے پاس ان کا ایک اون کاپی تھا قرآن کا، وہ اپنے لیے لکھتے تھے۔ ایسے صحابہ نے اپنے پاس ان کے خاص نسخوں کو انہوں نے اپنے پاس اس کی حفاظت کی، لیکن آفیشیل ایک ہی نسخہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس اسے رکھا کرتے تھے۔ تو اس انداز سے عزیز دوستو اسے لکھا گیا۔ اس میں لکھنے میں ڈیولپمنٹ آئے، چینجز آئے، ہے نا، فونٹ کے اندر چینجز آئے، فونٹ کو ڈیولپ کیے صحابہ نے، ہے نا۔ صحابہ کے پاس یہ مصحف لکھنے کا ایک خاص علم تھا، ایک ان کے پاس علم تھا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ علم آج ہمارے پاس نہیں ہے نا۔ اسی لیے علماء نے اتفاق کیا، پورے علماء نے اتفاق کیا، صحابہ نے جس فونٹ کو لکھا اسی فونٹ میں قرآن کو لکھنا چاہیے۔ اسی کو کہتے ہیں رسم عثمانی، ابھی بات آئے گی۔ تو اس اعتبار سے ایک فونٹ، مستقل فونٹ قرآن کے لیے رکھا گیا، اور جس میں مصحف کو لکھا گیا، اور 23 سال میں اللہ نے اسے لکھ کر بھی حفاظت کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا چھوڑ کر جا رہے تھے تو یہ چیز پوری کی پوری لکھ کر محفوظ تھی، یاد رکھ لیجیے۔ اور اس کے علاوہ صحابہ نے اپنے پاس اپنے نسخے رکھے۔ مائی عائشہ کے پاس ان کا نسخہ، سب کے پاس اپنا نسخہ تھا، اپنے گھر میں وہ مینٹین کرتے، دیکھ کر پڑھتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ عمر بن خطاب جب اسلام قبول کیے تو کیا ہوا، ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب نے سورہ طٰہٰ لکھ کر دکھایا، یعنی مانا یہ کہ وہ اپنے پاس لکھ کر ایک نسخہ رکھتی تھی۔
تو اس اعتبار سے لکھ کر رکھنا یہ اس زمانے میں ایک عام رواج پا گیا تھا. تو دونوں طرف سے حفاظت, سینوں میں حفاظت, لکھ کر حفاظت. اس سے بڑی, اس سے زیادہ انسان کسی بھی چیز کی حفاظت نہیں کر سکتا, اس سے زیادہ حفاظت نہیں ہو سکتی, ہے نا. پہلا حفظ سینے میں یہی کافی ہے, لیکن مزید اس پر نور علی نور, یہ کہ اسے لکھ کر بھی اس کی حفاظت ہو گئی. یعنی مقابلہ ممکن نہیں, اس حد تک اللہ نے اسے پہنچا دیا. اللہ اکبر, بہت بڑی نعمت ہے. ہمارا معاملہ تو یہ جیسے کہا جاتا ہے کثرت المساس تقل الاحساس, ایک چیز کو بار بار دیکھتے رہتے ہیں تو یہ احساس ختم ہو جاتی ہے. وہ معاملہ ہے. ہم روز قرآن پڑھتے ہیں تو اس لیے ہمارے پاس وہ اہمیت نہیں ہے, لیکن بعض اس کی جو تاریخ جانتے ہیں, بعض ایسا علم حاصل کرتے ہیں, انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کیا چیز ہمارے پاس ہے, کون سی چیز اللہ نے ہمارے پاس دی ہے, اور اسے اتنا آسان کر دیا گیا, ہر آدمی کے پاس آج موجود ہے. اللہ کے کلام کو یہ نہیں کہ صرف جو ہے بعض بڑے دینی پیشوا ہی پڑھیں گے, بعض پجاری منشی ہی پڑھیں گے, ایسا نہیں. سب کے لیے عام, صاحب پڑھیے, صاحب سمجھنے کی کوشش کیجئے, سب کے لیے عام کیا گیا, تعلیم کو عام کیا گیا. اور یہی قرآن کا اثر ہے دوستو, جو دنیا میں لوگوں نے آواز اٹھائی کہ تعلیم سب کو ہونی چاہیے. یاد رکھ لیجیے, قرآن کا اثر تھا, وہ قرآن ہی پہلی کتاب تھی جسے لوگوں کے لیے رکھا گیا اور لوگ اسے پڑھتے تھے. اللہ اکبر. تو اس اعتبار سے دوستو اللہ نے اس کی مکمل حفاظت کر دی. اب چلیے اب دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ جو کتاب ہے مصحف, اب تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ چمڑیوں میں, ہڈیوں میں, اس میں ہے, یہ کتاب کی شکل میں کیسے آئی. کتاب جو آپ دیکھتے ہیں ایک بک کی شکل میں, یہ کیسے آئی یہ بھی جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے اس کی پوری تفصیل بار بار سن لی. اب آیا دور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب یہ اپنی حکومت میں آئے تو 3 بڑے بڑے مسائل پیش آئے. پہلا مسئلہ مانعین زکوٰۃ کا, زکوٰۃ دینے کا جن لوگوں نے انکار کیا وہ مسئلہ آیا, جسے ابو بکر صدیق نے بڑی آسانی سے نپٹ لیا. لڑائیاں ہوئی اور اسے آسانی سے انہوں نے نپٹ لیا. اور دوسرا مسئلہ آیا کیا, جیش اسامہ کا. یعنی صحابی تھے جن کا نام اسامہ رضی اللہ عنہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری زندگی میں اسامہ کو ایک مہم پر, ایک لڑائی میں بھیجنا چاہتے تھے. اس کے لیے پورا لشکر تیار کیا, بڑے بڑے صحابہ کو کہا کہ آپ اسامہ کے ماتحت رہیں گے, یہ لشکر کا جو سردار ہوگا وہ اسامہ ہوگا, جیش اسامہ. اب جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے تو بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا کہ بڑے بڑے صحابہ اور یہ اسامہ تو بالکل کم سن آدمی ہیں, کم عمر ہے ان کی, اور یہ کیسے امیر ہو سکتے ان تمام پر. ایک اعتراض شروع ہوا. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا بس, اب کوئی اعتراض نہیں, اور جیش اسامہ کو انہوں نے نکالا ہی کسی بھی حالت میں. اور تیسرا مسئلہ پیش آیا عزیز دوستو, جھوٹے نبیوں کا. جھوٹے جو کامیڈی پیسز تھے وہ اس زمانے میں سر اٹھانا شروع کیے. اس میں سب سے بڑا کامیڈین جو تھا جس کا نام تھا مسیلمہ الکذاب, یہ تو واقعی کامیڈی پیس تھا, ہے نا. تو جب اس کے پاس عمر بن عاص پہنچے تو عامر بن عاص نے اس کے وہ بھی کہتا تھا کہ مجھے بھی وہی آتی ہے, یعنی بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے وہ پورا وہ بھی کہتا تھا, میرے پاس بھی ہے قرآن کے آیت. عامر بن عاص ایک بہت بڑے ہوشیار, سمجھدار, سردار ٹائپ کے ایک صحابی تھے جو اسلام قبول کیے تھے. اور اسلام قبول کرنے سے پہلے, ہے نا, وہ اسلام قبول کیے تھے خیبر کی لڑائی کے قریب, تو اس سے پہلے وہ اسلام قبول نہیں کیے تھے. وہ مسلمہ کے پاس بھی ایک بار گئے تھے چیک کرنے کے لیے کہ اس کے پاس کیا ہے. تو گئے, کہا کہ پڑھو تمہارے پاس کیا ہے. تو وہ جھوٹے نبی نے پڑھا وَالضَّفَادِ فلاں فلاں فلاں. تو سننے کے بعد عمر بن عاص نے کہا کہ میں نے محمد کا کلام سنا ہے, محمد کا کلام کا تعلق تو تھا انسانوں کے دماغ سے. اچھا, اس سے پہلے سن لیجئے کہ وہ آیتیں معنی کیا تھا. جو مسلمہ کذاب کی جو آیتوں کا معنی یہ تھا کہ مینڈکیں وہ ہیں جو کود کود کر جاتی ہیں, ہے نا, جو کو پیس پیس کر اسے روٹیاں بنائی جاتی ہیں, فلاں چیز کو پیس پیس کر اسے کھایا جاتا ہے. تو عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی آیتوں کو سنتا ہوں, اس کے قرآن کی صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ تو عقل سے اس کا تعلق ہے, عقل سے خطاب ہے اس کا. اور تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تمہارے آیت پورے پیٹ سے اس کا تعلق ہے, پوری باتیں پیٹ سے لگی ہوئی ہیں, کھانے پینے کی باتیں ہیں. مجھے اس میں کہیں پر بھی حقانیت نظر نہیں آتی ہے. کہہ کے واپس آ گئے تھے, بعد میں آئے مسلمان ہوئے. تو یہ معاملہ تھا ہے صاحب کا. تو کبھی بھی جب بھی جو جھوٹے نبی پیدا ہوتے ہیں ان کا بہت سارے کامڑیاں ہوتی ہیں, ہے نا, یہ ہمیشہ کامڑی کرتے رہتے ہیں, ہے نا. ایک صاحب جو ہے امریکہ میں ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ میں نبی ہوں, ڈکلیئر کیا. رشد خلیفہ نام تھا ان کا, میں نبی ہوں ڈکلیئر کیا, اوپن ڈکلیئر. تو ایک صاحب سعودی عرب سے فون کیا, ان کو فون کر کے بولے کہ کون ہے آپ نبی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں نبی ہوں.
تو صاحب نے کہا کہ تو پھر لکھ لو وہی، میں جبریل بول رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ لکھ لو وہی، میں جبریل بول رہا ہوں یہاں سے، ہے نا. تو اس اعتبار سے نا ان کی جو کامڑیاں ہوتی ہیں، تو اللہ نے باطل کے چہرے میں باطل ہونے کے پورے نشائن چھوڑے ہیں، عقل مند کو نظر آتے ہیں. بہرحال اس طریقے سے دوستو یہ جو مسلمہ بن کذاب کا معاملہ تھا بڑا ہی سنگین ہو گیا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پلٹ کر تک نہیں دیکھا، کیونکہ اگر اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نپٹیں گے تو لوگ کہیں گے دیکھیں بھائی جب کمپٹیٹر آیا تو غصے میں آ گئے، ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کی طرف دیکھا ہی نہیں. اور جب ابوبکر صدیق آئے تو بولے کہ اب ہے تم لوگوں کے لیے، اب میں خوب خبر لینے والا ہوں. اب آیا اونٹ پہاڑ کے دامن میں. تو ابوبکر صدیق نے زبردست لشکر بنا کر بھیجا. وہ پہلا لشکر ہار گیا تھا، سبحان اللہ، تعجب کی بات، جھوٹے نبی کے پاس جس کے باطل ہونے میں کوئی شک نہیں. ایسا ہوتا ہے، یعنی کبھی کبھار مومنین باطل کے سامنے وقتی طور پر ہار جاتے ہیں، اس کی غلطی مومنین کے پاس ہوتی ہے. یعنی اللہ کا قانون یہ ہے کہ جتنا دشمن آپ کا مضبوط ہو اس کے باطل میں، اس کا مقابلہ ویسے ہی مومن کرے گا جو مضبوط ہو اس کے ایمان میں. جتنا باطل مضبوط ہے اتنا مضبوط ایمان والا مقابلہ کرے اسے، کیونکہ کمزور ایمان والا مقابلہ کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ ہار جائیں، ہے نا. زیادہ کفر کے لیے زیادہ ایمان چاہیے مقابلے کے لیے، اللہ نے ایسے ہی بنایا ہے. تو عزیز دوستو، یعنی تعداد میں نہیں بات کر رہا ہوں میں، دل کے ایمان کی بات کر رہا ہوں میں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بدر میں 313 تھے، 1000 پر بھاری پڑے. وجہ اس کی ان کے پاس ایمان کی اتنی زیادتی تھی کہ 1000 ان کی نظر میں کچھ بھی نہیں تھے. تو اس اعتبار سے عزیز دوستو، تو پہلے پہنچی تو ہار گئے. پھر ابوبکر صدیق دوسری لشکر بھیجی اور اس بار خالد بن ولید ذمہ داری لے کر پہنچے. تو اس کے بعد تہس نہس کیا گیا اور یہ جھوٹے نبی کو قتل کر دیا گیا. اور جھوٹے نبی جو اندر ایوانے میں چھپ کر بیٹھے تھے صاحب، تو ان کے ساتھ حوالی موالی جو ان کے تھے، تو جب مسلمان اس کے قلعے میں داخل ہو رہے تھے تو اس کے ساتھ جو آس پاس جو لوگ تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے پوچھا کہ اے مسلمہ، اب دیکھیے مسلمان داخل ہو گئے، اب کوئی وہی نہیں آئی. تو غصے میں آ کر کہا کہ وہی کچھ بھی نہیں بھائی، چھوڑو بھاگو، اب بھاگنا ہے ہم کو. تو چھلانگ لگا کے بھاگا تو نیچے ایک صحابی انتظار میں تھے، تو انہوں نے اسے قتل کر دیا. ایک دم بھینس جیسا آدمی تھا، جیسے بھینسوں کو قتل کیا جاتا تھا ویسے اسے قتل کر دیا گیا. تو اس اعتبار سے لیکن یہ جو لڑائی تھی، یہ لڑائی جو ہے نا بڑی مہنگی ثابت ہوئی مسلمانوں کو، کیونکہ اس لڑائی میں 70 سے زیادہ حفاظ شہید کر دیے گئے تھے. 70 سے زیادہ قرآن کے حافظین، جنہیں اس زمانے میں قراء کہا جاتا تھا، یہ شہید کر دیے گئے. تو جب یہ شہید ہوئے تو معاملہ تھوڑی دیر رک جاتے ہیں. یہ باجا بجن تڑی، میں ادھر ایک باجوں کی آواز آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معافی چاہتے ہیں جو آن لائن میں ہیں، جو آف لائن میں انہیں تو معلوم ہے کہ تاخیر کیوں ہوئی، یہ باجوں کی وجہ سے. افسوس کہ باجے یہ اس کا ٹائپ بدعت کا ٹائپ ہے، یہ فلان چھٹی ہے تو اس کے لیے یہ باجے سننے کو مل رہے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے. تو جو آن لائن ہے ہم ان سے معافی چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ چلیے بات آگے بڑھاتے ہیں. تو ہماری بات رکی تھی جھوٹے نبی کے ساتھ جو لڑائی ہوئی ہے نا، اس میں جب 70 سے زیادہ قراء مارے گئے تو اب ایک پریشانی لاحق ہوئی عمر رضی اللہ عنہ کو، چونکہ وہ دور اندیش تھے، دور کی سمجھ رکھتے تھے. تو انہوں نے ابوبکر صدیق سے آ کر کہا کہ آپ کو اب یہ کرنا ہے کہ قرآن کو کتاب کی شکل دینی ہے، قرآن کو ایک کتاب کی شکل دینی ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھیں وہ کام میں نہیں کر سکتا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. تو ابوبکر صدیق کا یہ اصول تھا کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو کرتے ہیں، اگر نہیں کیا تو نہیں کرتے ہیں. تو اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فرق کرنے کے لیے مشکل ہوتی تھی. یعنی ویسے ہی تھا زمانہ، بالکل اسی انداز سے انہوں نے اپنی خلافت رکھی تھی. تو عمر بن خطاب جب بار بار کہتے رہے تو ابوبکر صدیق نے انکار ہی کیا، کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو جب بہت سے زیادہ انہوں نے اصرار کیا تو ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ فانشرح صدری، میرا دل اس تعلق سے کشادہ ہو گیا، دل کھل گیا، مجھے بات سمجھ میں آنے لگی. تو اس کے بعد دونوں نے فیصلہ کیا کہ ذمہ داری کسے دیں. دونوں بزرگوں کا اتفاق ہوا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ پر. زید بن ثابت الخزرجی، یہ صحابی، یہ مدینہ میں اسلام قبول کرتے ہیں، یہ انصاری صحابی ہیں. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے انہوں نے مصعب بن عمیر کی دعوت میں اسلام قبول کر چکے تھے اور 17 سوروں کے یہ حافظ بھی تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر انہوں نے قرآن کو خوب حفظ کیا.
خوب حفظ کیا، اور یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معتبر ہو گئے کہ ان کی موجودگی میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ فتویٰ دینے کے ان کے رائٹس تھے، یہ فتویٰ دیتے تھے، ہے نا. لوگ ان کے پاس کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھنے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصروف تھے تو زید بن ثابت کے پاس ڈائیورٹ کر دیتے تھے، یعنی اس حد تک ان کا مرتبہ پہنچا تھا. اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وہ بھی اسی مرتبے کے تھے، وہ بھی صحابی بہت بڑے قرآن کے ماہر تھے. اعلمکم بالحلال والحرام، معاذ بن جبل، سب سے زیادہ تم پر حلال و حرام کا علم رکھنے والا تمہارے پاس یہ معاذ بن جبل ہے. کہتے تھے کہ لوگوں جاؤ ان سے سیکھو، انما العلم بالتعلم، سیکھنے سے علم سیکھا جاتا ہے، سیکھنے سے علم آتا ہے، جاؤ سیکھو. تو بڑے بڑے صحابہ تعلیم دیتے تھے، بڑے بڑے لوگ آ کر ان کے پاس سیکھا کرتے تھے. تو اس مرتبے کو یہ پہنچ گئے تھے زید بن ثابت الخزرجی رضی اللہ عنہ. آخر کار انہیں چنا کیوں؟ تو اسی حدیث میں جو بخاری کی روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں، اسی حدیث میں ایک اس کا ذکر ہے کہ زید بن ثابت وہ نوجوان ہے اور اس کے اندر وہ خوبی ہے جس کا یہ مستحق ہوتا ہے کہ یہ کام کرنے کے لیے. کام کیا تھا؟ کتاب کی شکل میں مصحف لائیں. بہت بڑا کام تھا. زید بن ثابت کہتے ہیں کہ اگر مجھے ایک پہاڑ اس جگہ سے اس جگہ پہنچانے کی ذمہ داری دیتی تو میں کر لیتا، اس سے بڑا بوجھ مجھ پر ڈال دیا گیا. تو جب یہ بوجھ ڈالا گیا زید بن ثابت نے انکار کیا، ماننے سے جو ہے انہوں نے اعراض کیا. تو دونوں بزرگوں نے کہا کہ نہیں، تجھے ہی یہ کام کرنا ہے، تیرے اندر وہ اہلیت ہے، تو نوجوان ہے، وہ علم رکھتا ہے، وہ تجھ پر اعتماد ہے نا. یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو خطوط آتے تھے، لیٹرز آتے تھے دوسرے بادشاہوں کے پاس سے، قبائل کے سرداروں کے پاس سے، وہ لیٹرز پڑھنے والے یہی تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ہونے کا یہاں سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ خاص جو لیٹرز آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پڑھ کر سناتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھیں یہ لیٹرز پورے عبری زبان میں بھی آتے ہیں، یہودی لکھتے ہیں عبری زبان میں ہیں، تو لہٰذا تم عبری زبان سیکھ جاؤ. تو 15 دن میں زبان سیکھ گئے. اس حد تک اہلیت پیدا کر لی کہ خط پڑھ کے سمجھ سکتے تھے. اس حد تک انہوں نے اپنے اندر وہ مہارت، وہ سکلز ڈیولپ کر لیے تھے. تو اس اعتبار سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ واقعی ہوشیار، سمجھدار، علم رکھنے والے، ہر اعتبار سے کامل مکمل آدمی تھے. تو جب ان کا اختیار اس لیے ہوا، اور ایک بات جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو اسے بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کا اختیار اس لیے ہوا کیونکہ ان کے ٹکر کے اور بھی صحابہ ہیں، ان کے مقابلے کے، ان کے لیول کے اور بھی صحابہ ہیں. خاص طور پر اس میں عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ عنہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جب ان سے کہا گیا تھا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، بھائی اب دیکھو صرف آفیشیل نسخہ رہے گا، جو بھی ان آفیشیل نسخے انہیں جلا دیا جائے کیونکہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں، کنفیوز ہو رہے ہیں. تو عبداللہ بن مسعود نے اپنا نسخہ دینے سے انکار کر دیا. شروع میں کہا کہ زید بن ثابت میرے سامنے کا بچہ، میں کیسے کر سکتا ہوں. تو بعد میں انہیں بات سمجھ میں آئی تو انہوں نے اپنا مصحف دے دیا اور اسے بھی ڈسٹرائے کر دیا گیا تھا. تو اس سے معلوم ہوا کہ عبداللہ بن مسعود ایک بہت بڑے بلند مرتبے صحابی، مکے میں اسلام قبول کیے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من يريد ان يقرأ القرآن فليقرأ على قراءة ابن ام عبد غضا طريا. تو میں سے کوئی آدمی قرآن تر و تازہ پڑھنا چاہتا ہے، فرش کوئی قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو ابن ام عبد کی قرآت پڑھے. ابن ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعود کے پاس قرآن سے اس طریقے سے پڑھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی تھی، بہت بڑے عالم تھے قرآن کے، مقابلہ نہیں تھا ان کا. لیکن زید بن ثابت کو کیوں ترجیح دی گئی؟ پہلے کہ عبداللہ بن مسعود اس وقت کافی بزرگ ہو گئے تھے، یہ بڑی ذمہ داری شاید وہ کر نہیں پاتے تھے. نمبر 2، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں انہیں کئی ساری ذمہ داریاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی تھی، بہت سارے آفیشیلز ورکس میں وہ مصروف تھے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری زمانے میں خاص طور پر آخری کے 2 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن جو جماتے تھے، قرآن کی ترتیب میں کام کیا. یعنی قرآن کا ایک سیکوینس ہے عزیز دوستوں، قرآن کی ایک ترتیب ہے. کیا ترتیب ہے؟ پہلے سورہ فاتحہ، پھر بقرہ، پھر نساء. کیا اسی ترتیب سے قرآن نازل ہوئی؟ تو نہیں. قرآن کے اندر جو 114 سورے ہیں اور 6600 سے زیادہ آیتیں ہیں، یہ جو سیکوینس سے جو جوڑے گئے ہیں، کیا اسی سیکوینس سے قرآن نازل ہوا؟ تو جواب نہیں، بالتاکید ایسے نہیں ہوا. بلکہ پہلی سورت جو نازل ہوئی سورہ اقرا ہے جو قرآن کے آخری حصے میں ہے، اور جو آخری آیت جو نازل ہوئی ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں آیت الدین، اور بعض لوگ سورہ بقرہ کی ایک آیت کہتے ہیں، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ کی آیت کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں ہے نا. پہلی آیت بعد میں ہے ترتیب وار، اور جو بعد میں آئی آیت وہ پہلے ہے. تو یہ جو ترتیب ہے، یعنی یہ آیت کے بعد یہ سورت کے بعد یہ جو سیکوینس جو دیا گیا ہے، جو ترتیب ہے،
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں دیا. شروع کے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ کہتے کہ بھائی اس آیت کو اس جگہ لکھ لو، اس آیت کو اس جگہ لکھ لو، یہ ہوتا تھا. لیکن اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زمانے میں اسے ریوائز کرتے ہیں. معلوم ہو گیا کہ اب قرآن کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے، اب اسے کیا کرنا ہے؟ فائنل ٹچ دینا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فائنل ٹچ دیا. اس فائنل ٹچ کو عربی میں کہتے ہیں العرضۃ الاخیرہ. العرضۃ الاخیرہ، العرضہ الاخیرہ یعنی آخری پیشکش، آخری پیشی جسے آپ کہہ سکتے ہیں، لاسٹ پریزنٹیشن. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی صحابہ آ کر پیش کرتے ہیں، چینجز ہونے کے بعد، ترتیب دینے کے بعد صحابہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں. تو یہ آخری جو عرض الاخیرہ تھا اس میں تھے زید بن ثابت موجود، عبداللہ بن مسعود اس میں موجود نہیں تھے، وہ دوسرے کاموں مصروف تھے. اور یہ جو آخری جو تھا یہ کیا ہے؟ فائنل چیز تھی جس سے معلوم ہوگا کہ کون سی صورت کہاں ہے، کون سی آیت کہاں ہے. تو یہ جو تھا نبی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سیدھے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود رہنے کی وجہ سے تو انہیں چنا گیا تھا، ورنہ عبداللہ بن مسعود کا کوئی مقابلہ نہیں رضی اللہ عنہ مجمعین. تو زید بن ثابت کو ذمہ داری دی گئی، اور زید بن ثابت پہلے انکار کرتے ہیں، وہ پھر بعد میں ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ وہ عظیم کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یعنی قرآن کو اب کیا کرنا ہے؟ سینوں سے یہ جو ٹکڑیاں ہیں ان ٹکڑوں سے جمع کر کے کتاب کی شکل میں بین الدفتین، کتاب کی شکل میں لائیں اسے. تو یہ کام کرنے کے لیے بیٹھے تو انہیں چند کنڈیشنز بتائے گئے تھے. پہلا کنڈیشن کیا تھا کہ جتنے بھی مدینے میں ہیں، کیونکہ ابھی ابوبکر صدیق کا زمانہ ہے نا، اب کوئی جو ہے کہیں دور دور صحابہ نہیں نکلے تھے، دور دور صحابہ نکلے تھے عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور ابوبکر صدیق عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو بالکل اس پر منع لگی ہوئی تھی کہ کوئی باہر نہیں جائے گا، کوئی صحابی، سب مدینے میں رہیں گے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوئی باہر نہیں گیا تھا، تو پورے صحابہ، اہم صحابہ پورے مدینہ موجود تھے. تو یہ کنڈیشن لگائی گئی کہ زید بن ثابت فلاں وقت سے فلاں وقت تک ٹائمنگز میں یہ مسجد نبوی میں بیٹھیں گے، اور ان کے ساتھ ایک گروپ ہوگی جو انہیں سپورٹ کرے گی لکھنے میں، ٹھیک ہے. اور جو بھی مدینہ میں ہیں سب لائیں اپنا قرآن زید بن ثابت پر پیش کریں. کیسے پیش کریں گے؟ آئیں گے، ان کے پاس جو نسخہ جو مینٹین کرتے ہیں وہ نسخہ دیں گے، اور اس کے بعد یہ جو نسخہ ان کا ہے، یہ میرا ہی نسخہ ہے، میں نے ہی مینٹین کیا، اس پر یہ 2 شہادتیں پیش کریں گے، 2 پروفس کہ یہ ایویڈنسز کہ یہ میرا ہے. وہ جو پروفس ہیں کوئی بھی ایک چیز ہو سکتی ہے یا پھر کوئی آدمی بھی ہو سکتا ہے، آگے کہیں گے بھائی یہ ان کا ہے. تو 2 شہادتوں کے ساتھ ان کے پاس جو قرآن ہے وہ پیش کریں گے، اور یہاں تک کہ وہ پڑھ کر بھی سنائیں گے، وہ پڑھ کر بھی سنائیں گے. تو اس اعتبار سے عزیز دوستو یہ لکھنے بیٹھتے ہیں، ہے نا. تو لکھنے بیٹھتے ہیں تو کام شروع ہوتا ہے، جتنے بھی صحابہ تھے سب حاضر ہوتے ہیں، سب حاضر ہوتے ہیں، اور سب حاضر ہو کے سب پیش کرتے ہیں. کام شروع ہوا، کئی مہینوں تک یہ کام چلتا رہا. تو آخر میں ایک آیت لا کر پیش کی گئی. پیش کرنے والے صحابی کا نام خزیمہ ابن ابی خزیمہ الانصاری. یہ آ کر ایک آیت پیش کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس ایک ہی شہادت ہوتی ہے، 2 شہادت نہیں ہوتی. تو معاملہ ہاں اٹک گیا. زید بن ثابت نے بڑوں سے رجوع کیا، کہا کہ یہ صاحب نے ایک آیت لائے ہیں، اور یہ آیت کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایک ہی پروف ہے. اور کون سی آیت ہے؟ سورۃ توبہ کی آخری آیت ہے نا. وہ آیت پیش کرتے ہیں اور یہ ایک ہی اپنے پاس پروف رکھتے ہیں. تو کریں کیا؟ تو معاملہ اٹک گیا تھا. تو جب ابوبکر صدیق کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو شہادت پیش کرنے والے جو صحابی تھے ان کا نام خزیمہ ابن ابی خزیمہ ہے، تو پوچھتے ہیں کہ خزیمہ؟ کہتے ہیں کہ ہاں خزیمہ. تو لکھ لو. وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ خزیمہ کی شہادت 2 شہادتوں کے برابر ہے، کیا تم نہیں جانتے؟ تو بعد میں صحابہ کو کہتا تھا ہاں ٹھیک ہے. وہ کیسے؟ تو اس سے ایک تعلق، ایک واقعہ ہے. واقعہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی لڑائی سے واپس مدینہ آ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہی جب مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے ایک بدو کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانور خریدتے ہیں، اور شرط یہ لگاتے ہیں کہ جانور بیٹھ کر میں جاؤں گا، پہنچوں گا میں مدینہ، اور وہاں پہنچ کر میں تمہیں وہ پیسہ دے دوں گا.
ہے نا, یہ کنڈیشن لگانا جائز ہے. تو بیٹھ گئے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو بدو وہاں پہنچتا ہے, پہنچ کر کہتا ہے کہ یہ اماؤنٹ پر اتفاق نہیں ہوا, انکار کرتا ہے, کہتا ہے کہ نہیں یہ اماؤنٹ نہیں, یہ زیادہ, میں تو زیادہ مانگ رہا تھا, آپ تو اتنا دے رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں اسی چیز پر اتفاق ہوا, یہی میں دوں گا تمہیں. تو بدو چیخنے لگا, چلانے لگا. اب یہ معاملہ ایسا اٹک گیا کہ اس جگہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیل کیا تھا وہاں پر کوئی اور نہیں تھے. اگر کسی دوسرے کا معاملہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیتے, معاملہ ختم. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کا معاملہ ہے, اب فیصلہ کیسے نکلے گا؟ تو سب بڑے بڑے صحابہ خاموش ہیں. یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں یہی ہے. اب فیصلہ کون کرے گا؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ نہیں کہہ سکتے. اب لیکن یہ کوئی کسی نے دیکھا ہی نہیں نا, کیسے فیصلہ کریں گے؟ تو سب پریشان رکے ہوئے تھے. تو خزیمہ اس وقت موجود تھے رضی اللہ عنہ. یہ باہر نکل کر کہے کہ یا رسول اللہ آپ غیب کی خبریں سناتے ہیں, ہم مانتے ہیں. آپ آسمان کی خبریں سناتے ہیں, مانتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب یہ ہوگا, ہم مانتے ہیں. تو جو بھی ہمارے لیے غیب ہے آپ بتاتے ہو, ہم مان لیتے ہیں. تو یہ بھی ہمارے لیے غیب ہی ہے نا, یہ جو ڈیلنگ ہوئی ہے ہمارے لیے غیب ہے. اب اس پہ ہم آپ کی بات کیوں نہیں مانے؟ بس سمجھ میں آپ کو کتنے جو ہے ہوشیار سمجھدار تھے. یعنی ہر غیب کا معاملہ آپ سناتے ہیں, ہم مان لیتے ہیں. ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ جھوٹ نہیں کہیں گے, آپ پر ہم ایمان لائے ہیں. یقین ہے, 100% یقین ہے, آپ جھوٹ نہیں کہتے, ہم جانتے ہیں, قرآن نے شہادت دی ہے. تو ہم سب چیزیں مانتے ہیں. اب یہ کیوں نہیں مانے؟ یہ ماننے میں کہاں رکاوٹ ہے؟ یہ آپ دونوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہو, لیکن ہمارے لیے تو غیب ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنی تو صحابہ کھڑ گیا اور بدو سے کہا کہ اماؤنٹ لے لو, چلتے بنو. تو یہاں پر معلوم, یہاں پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ کا اسٹانس دیکھا اور ان کی دلیل سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے, اور اس کے بعد کہا کہ خزیمہ کی شہادت 2 شہادت کے برابر ہے. کیوں کہا؟ کیونکہ جب یہاں پر یہ فیصلہ کرنا تھا تو یہاں پر بھی اسلام کے قانون کے مطابق 2 فیصلوں کی ضرورت ہے, یعنی 2 شہادت, 2 ایویڈنس ہو تب جا کے فیصلہ ہوگا. تو اب خزیمہ نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے نا, چونکہ معاملہ بالکل اٹک گیا تھا, کوئی دوسرا حل ہی نہیں. تو اب دوسروں کے لیے غیب ہے, اور دوسروں کے لیے جب غیب ہے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان لاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ سٹانس اور ان کی دلیل دیکھی تو کہا کہ خزیمہ کی شہادت 2 شہادتوں کے برابر ہے. ایک ہے لیکن شہادت 2 شہادتوں کے برابر ہے. دیکھیے قرآن کی حفاظت کیسے ہوتی ہے نا. جب یہ آیت کا معاملہ ایک شہادت ہے تو پہلے سے ایک واقعہ ہو چکا تھا جس میں ہم کوئی دلیل مل گئی کہ ایک آدمی 2 شہادت کے مطابق ہے. تو اسی لیے ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ خزیمہ لکھ لو بھائی, وہ تو ان کی شہادت 2 کے برابر ہے. تو اس کے بعد زید بن ثابت اس آیت کو قرآن میں نقل کر لیتے ہیں. تو اس انداز سے عزیز دوستو یہ عظیم کام مکمل ہوتا ہے کتاب کی شکل میں. اب مصحف ہمارے پاس آ گیا. ایک کام ہوا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آفیشیل نسخہ تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری زمانے میں حفصہ بنت ابی بکر کے پاس دے رکھا تھا, حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس دے رکھا تھا. تو زید بن ثابت اس نسخے کو بھی لیتے ہیں, اسے بھی استعمال کرتے ہیں, اور اس کے بعد واپس حفصہ کے پاس یہ نسخہ پہنچا دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد ایک کتاب کی شکل میں یہ مصحف آ گیا تھا. اب کیا چینجز آئے یہ مصحف کی شکل میں آنے کے بعد؟ کیا چینجز آئے؟ اور صحابہ نے اس کتاب کا نام رکھا مصحف. اس کا کیا نام رکھا تھا؟ کتاب کی شکل میں آنے کے بعد اسے کہا, قرآن نے ہی کہا, اسے کہا مصحف جس میں قرآن لکھا گیا ہے, اسے کہا گیا مصحف. اچھا یہ جو مصحف تھا اسے آنے کے بعد کیا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی فائدہ ہوا نہیں. وہی تلاوت, وہی قرآن, وہی حفاظ موجود ہیں, لیکن اب کیا ہے, ایک نئی چیز ہوئی, کتاب کی شکل میں آ گئی, بس اور کچھ نہیں. اب عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اس لیے چنا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایسے لڑائیاں ہو, کئی لوگ قتل ہو جائیں, یعنی دور اندیش تھے, دور کی سوچتے تھے, تو انہوں نے احتیاطاً اسے کرا تھا, تب جا کے یہ چیز کتاب کی شکل میں آئی. تو یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہو گیا. تو اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ کہنا کہ جامع القرآن تھے یہ زیادہ مناسب ہے. بعض لوگ کیا ہیں, کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کیا ہیں, جامع القرآن کہتے ہیں, لیکن جامع القرآن اصل میں کسے کہنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ٹھیک ہے, تو اس اعتبار سے عزیز دوستو ابو بکر صدیق جامع القرآن ہے. اچھا اب آیا زمانہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا. یہ زمانہ جب آیا تو ایک گھناؤنا مسئلہ پیش آیا. مسئلہ یہ پیش آیا کہ ہم کو اس سے پہلے یہ مسئلے کو سمجھنا ہے تو اس سے پہلے چند واقعات کو سمجھنا ہے.
اور وقت ہمارے پاس قریب ہے. میں مختصر اس سے پہلے کے واقعات بتا دیتا ہوں اور بعد میں کل ہم دیکھیں گے عثمان رضی اللہ عنہ انہوں نے کیا جمع کیا تھا. ٹھیک ہے. اس سے پہلے جو آپ کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے پڑھاتے تھے تو عربوں کے پاس عربی زبان جو تھی اس کے اندر کئی لہجے تھے, اس کے اندر کئی ڈائلیکٹس تھے. یاد رکھ لیجیے, ایک ہے لینگویج, ایک ہے ڈائلیکٹس. پہلا لینگویج اور لینگویج کے نیچے ڈائلیکٹس آتے ہیں اور ڈائلیکٹس کے نیچے ورناکولرز آتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ یعنی لینگویج زبان, ڈائلیکٹ لہجے, مختلف ڈائلیکٹس ہیں. اب انگلش کے بھی ڈائلیکٹ ہے نہیں ہے, امریکن ایک ڈائلیکٹ ہے, یعنی امریکن ایکسنٹ ہے, ڈائلیکٹ نہیں ہے نا. ڈائلیکٹس الگ ہوتے ہیں. جیسے میں مثال بتاتا ہوں آپ کو. ہم لے لیجیے آپ اردو زبان, اردو زبان لے لیجیے آپ. اردو زبان آپ کے پاس ایک لکھنؤ کی ہے نا, ایک ہے دلی کی, اور ایک حیدرآباد کی, اور ایک آپ کے مدراس کی بھی ہے نا. یہ تو سمجھیے کہ لسٹ میں نہیں ہے, اسے آپ کنارے ڈال دیجیے. ان دو زبانوں کو آپ مان کر چلیے, ایک ہے لکھنؤ کی اور ایک ہے آپ کے دلی کی. دونوں زبانوں میں بہت خطرناک اختلاف ہے. دونوں اردو ہی بولتے ہیں لیکن الفاظ کے الگ مختلف معنی ہیں, الفاظ کا استعمال مختلف ہے. ان کے استعمال میں اس کا ایک معنی پیدا ہوگا, اس کے استعمال میں ایک الگ معنی پیدا ہوگا. اب انگلش کی مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر ایک ہے کوکیز اور ایک ہے بسکٹس. کیا فرق ہے؟ امریکن کوکیز کہیں گے, برٹشرز اسے بسکٹس کہیں گے. دونوں ایک ہی ہے, دونوں ایک ہی ہے. تو الفاظ میں ڈفرنٹ لیکن معنی تو ایک ہی ہے نا. اسی طریقے سے فریزز کا استعمال کرنا, ایک پورا فریز ہوگا لیکن معنی اس کا کچھ الگ ہوگا, ہے نا. اس کے بعد محاورے ہیں. اسٹچ ایٹ اے ٹائم سیوز 9. ایک محاورہ ہے, کب کہا جاتا ہے؟ جب کسی نے ایک ایسا کام کیا جس سے بہت بڑا فائدہ ہو گیا تو کہا جاتا ہے. ٹو مچ کیا ہے؟ ٹو مچ ہینڈز اسپوائلز دی پوٹریج, ہے نا. زیادہ لوگ جمع ہو گئے تو کھانا بیکار ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے الفاظ ہیں لیکن اسے استعمال کرتے ہیں. جب استعمال کرتے ہیں تو اس کے معنی الگ ہوتے ہیں. مثال تمل لے لیجیے آپ. تمل ناڈو میں تمل کی مثال سن لیجیے. ایک ہے آپ کی جو ہے مدورئی کی تمل, ہے نا. ترنیولی چلیے وہاں ایک تمل ہے, فرق ہے نہیں ہے. ایک آپ کی چنئی کی بھی تمل ہے, ماشاء اللہ. تو یہ اپنے اندر اس کے معنی ہیں. تو ایک تمل کا ایک الگ الگ لہجہ ہے نا بولنے کا. آپ تمل آپ مدورئی جائیے تو الگ بولیں گے. آپ سری لنکا چلے جائیے وہاں ایک الگ معنی ہے. ایک مرتبہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ ایک سری لنکی, میں سعودی میں جب تھا تو ایک میرے ساتھ ایک سری لنکی تھا. تو جو ہے وہ کسی ایک اور کو پوچھ رہا تھا کہ نہ بھائی ورتما. تو ہم ورتم سے کیا سمجھتے ہیں؟ ورتم کا معنی ہمارے پاس اردو میں کیا ہے, تمل میں, ہمارے یہاں تمل ناڈو کے اندر معنی یہ ہے کہ غم. تو وہ آدمی نے اسے جواب دیا کہ ورتم ایسا کچھ نہیں, ٹھیک ہے دوائی میں نے کھا لی. یعنی سری لنکی زبان میں ورتم کا معنی کیا ہے؟ کیا آپ بیمار ہیں؟ غم نہیں, کیا آپ بیمار ہیں, یہ معنی ہے اس کا. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آیا. بعد میں نے پوچھا تو کہا کہ نہیں ہمارے پاس تو اس کا معنی ہے بیمار ہونے کے. تو وہ صاحب نے مجھے پوچھا کہ کیا آپ بیمار ہیں؟ تو میں نے کہا کہ دوائی کھا لی. ٹھیک ہے الحمدللہ. ایک ہی لفظ ہے لیکن ان کے پاس اس کا استعمال الگ ہے. تو اسے کہتے ہیں عزیز دوستوں ڈائلیکٹس. تو عربوں کے پاس مختلف ڈائلیکٹس تھے اور ہیں. اپنا اپنا قبیلہ اپنے اپنے ڈائلیکٹ کو معتبر سمجھتا تھا. اس وقت کوئی سٹینڈرڈ عربی نہیں تھی. اس وقت کوئی سٹینڈرڈ عربی نہیں تھی. بعد میں عربی سٹینڈرڈ ہوئی, ورنہ اس پہ پہلے کیا تھی؟ عربی یہ ڈائلیکٹس میں بٹی ہوئی تھی. حجاز والوں کا ایک لہجہ ہے, نجد والوں کا ایک لہجہ ہے, بنو تمیم کا ایک لہجہ ہے, قریش کا ایک لہجہ ہے, بنو اسد کا ایک لہجہ ہے, بنو حذیل کا لہجہ ہے جس سے عبداللہ بن مسعود تھے. ان کے پاس اگر عین بھی تا بھی ایک جگہ جمع ہو جائے بیچ میں ایک نون ڈال دیں گے وہ لوگ, آتیتو کی جگہ انتیتو کہیں گے. ان کا ایک لہجہ تھا. اور عبداللہ بن مسعود اسی لہجے میں پڑھتے تھے, ہے نا. تو بعض لہجے ایسے تھے جن کے پاس کاف ہے تو چا کا ساؤنڈ نکالیں گے, ہے نا. بنو تمیم کے پاس اگر حمزہ ہے تو وہ کہیں گے عین کا آواز نکالیں گے, ہے نا. اور ایک دوسرا لہجہ ہے اگر ال ہو تو اسے ام پڑھیں گے. تو ایسے مختلف لہجے تھے اور ہر قبیلہ اپنا لہجہ بولتا تھا. وہ سمجھتا تھا کہ یہی لہجہ صحیح ہے. سب سے پہلے اسی لہجے پر اسے فخر تھا. اور یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اسی طرح سے بات کرتے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب اپنے لہجے میں نہیں دیتے, ان کے لہجے کے مطابق دیتے. جیسے مشہور ایک حدیث ہے لیس من البر
الصیام فی السفر لیس من البر الصیام فی السفر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مانا یہ کہ ایک صحابی تھے وہ سفر کی حالت میں روزے میں تھے تو بے ہوش ہو کے گر گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے کہے لیس من البر الصیام فی السفر، یعنی اچھائی نہیں ہے کہ ایک آدمی سفر میں روزہ رکھے. اب یہ جو صحابہ کی جو گروپ تھی یہ لوگ تھے ال کی جگہ ام پڑھتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ایسے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منم بر منم صیام منم سفر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا انہی کے لہجے میں بولے ان لوگوں تاکہ ان کو سمجھ میں آئے. تو اس اعتبار سے معلوم ہوا کہ یہ جو لہجے موجود تھے، ہر لہجے والا، ہر قبیلہ اپنے لہجے کو بڑا مانتا تھا، اسی لہجے میں وہ اڑے ہوئے تھے. اب جب قرآن نازل ہوا تو کون سے پڑھے گا؟ تو پھر یہاں پر مسئلہ پیش آ گیا. تو شروع میں اجازت تھی کہ ہر قبیلہ اپنے لہجے میں پڑھے. اسی لیے حدیث بھی ہے نزل القرآن علی 7 احرف، قرآن نازل ہوا 7 حرفوں میں، یعنی 7 مختلف، یعنی 7 حرف سے کیا مراد لمبی بحث ہے، مختلف سمجھ لیجئے. اجازت تھی کہ ہر آدمی اپنے لہجے میں قرآن پڑھے. اس میں فیصلہ کن ایک حدیث ہے بخاری کی جس میں ایک صحابی جن کا نام ہے ہشام بن حکم، ایک مرتبہ یہ نماز پڑھاتے ہیں، پیچھے عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں، یہ سورۃ الفرقان پڑھاتے ہیں. جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے گریبان کو پکڑا، تماچا لگایا، بولے کہ غلط پڑھ رہے ہو تم قرآن. وہ صحابی نے کہا خدا کی قسم یہی صحیح ہے، خدا کی قسم یہی صحیح ہے. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ نہیں تم غلط پڑھ رہے ہو، یہ تو ہم نے تو ایسے حفظ نہیں کیا، تم الگ پڑھ رہے ہو. تو اختلاف ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر تم پڑھو، تو عمر رضی اللہ عنہ پڑھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور اس کے بعد ہشام سے کہتے ہیں کہ ہشام تم پڑھو. وہ صاحب پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور اس کا کہتے ہیں دونوں صحیح ہے، تم فلاں لہجے سے پڑھ رہے ہو، تمہارے لہجے سے پڑھ رہے ہو، اس میں غلطی کیا ہے، دونوں صحیح ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی تھی. تو کیا ہے مختلف لہجے، بیٹری بالکل ختم ہو گئی شاید، یا پھر میرے اس کا، تو اس سے معلوم عزیز دوستو یہ ختم ہو گیا شاید. اچھا ٹھیک ہے، ابھی میں مختصر ختم کر دیتا ہوں. تو اس سے معلوم ہوا کہ مختلف لہجوں میں پڑھنے کی اجازت تھی اور ہر قبیلہ اپنے لہجے میں پڑھتا تھا. کیوں؟ کیونکہ مشکل ہے اسے، وہ قرآن کو اپنے زبان کو موڑ کر قریش کے لہجے میں پڑھنا ان کے لیے بہت مشکل تھا. اور اس کے بعد ان لوگوں کے پاس اپنے لہجے کو معتبر سمجھنا موجود تھا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، ہر قبیلہ اپنے لہجے میں پڑھتا تھا. اب ہر قبیلے سے صحابہ ہیں. بنو حذیل سے ایک صحابی ہیں، تو اب وہ 900 سے صحابہ، بڑے بڑے صحابہ ہیں. بعض قریش ہیں تو بعض غیر قریشی ہیں، مدینے کے بھی صحابہ ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں، سب اپنے اپنے قبیلے کے ہیں اور اپنے اپنے لہجے سے پڑھ رہے ہیں. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ کر چلے گئے تو یہ سارے زمین میں پھیل گئے تھے. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، عثمان رضی اللہ عنہ، سارے زمین میں پھیلے، جہاں کہیں بھی گئے انہوں نے اپنے قرآن کی تعلیم دی. اور یہ مسئلہ ایک مسئلہ تھا ہی نہیں جب اسلام عربوں کے درمیان تھا. جب اسلام غیر عربوں کے پاس پہنچا، عجموں کے پاس پہنچا، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہیں یہ پیچیدگی سمجھ میں نہیں آئی. یعنی معاملہ بہت پیچیدہ ہے، میں آپ کو صرف اشارہ کر رہا ہوں، ورنہ اس پر تو بڑے بڑے کتابیں لکھی گئی ہے نا. بہت بڑا مسئلہ ہے اور بہت دقیق علمی مسئلہ ہے. اب اس کے اشارے، اس کی تفصیل جانا ہے، اس میں جو کتاب اس کا ذکر کرنا میں غیر مناسب سمجھتا ہوں. تو اتنا جان لیجیے یہی مسئلہ تھا. تو جب غیر عرب داخل ہوئے تو انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا ہے بھائی، یہ والضحیٰ کہہ رہے ہیں، یہ والضحیٰ کہہ رہے ہیں، یہ کیا معنی ہے؟ یہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کہتے ہیں، یہ ملک یوم الدین کہتے ہیں. یہ کبھی کھینچتے، یہ نہیں کھینچتے، یہ کھینچتے، یہ کھینچتے نہیں ہے نا. ان کے پاس کاف کا ایک الگ پروننسیشن، ان کے پاس کاف کا الگ پروننسیشن ہے، ان کے پاس سین کا ایک الگ پروننسیشن ہے، ان کے پاس حمزہ کا ایک الگ پروننسیشن ہے. یہ بعض حروف ایڈ کر دیتے ہیں، یہ نہیں کرتے. صحابہ کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں ایسا ہی ہے، ڈیفالٹ چیز ہے ان کے لیے. جب یہ جو داخل ہوئے انہیں بہت پریشانی ہو گئی ہے نا، بہت پریشانی ہوئی، بہت کنفیوژن میں آ گئے تھے. اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ یہ ایک دوسرے سے لڑنے لگتے تھے اور ایک دوسرے کو غلط کہتے تھے. اب مثال کے طور پر سمجھیے کہ وہاں کوئی عربی نہیں ہے، پورے عجم جمع ہے. عام طور پر کہاں جمع ہوتے؟ ایک اسلام قبول کر کے آ جاتے یا پھر اسلام ان کی بستیوں میں پہنچ جاتا تھا اور ابھی وہ عربی سیکھ رہے ہوتے. اور خاص طور پر ان لوگوں کا ملاپ کہاں ہوتا تھا، سنگم کہاں ہوتا تھا؟ جب کوئی لڑائی ہو جائے، کوئی لڑائی کے میدان میں چلے جائے تو سب جمع ہوتے، سب مجاہدین کے حیثیت سے آ جاتے تھے. اب وہاں آگے تو پھر نماز کا مسئلہ، نماز پڑھتے تھے. اب یہ آئے تھے فلاں علاقے سے، ان کا تعلق تھا تستر سے. اب یہ ہے نا کوئی ہرات سے آئے ہیں صحابہ، اب جو ہے مجاہدین. اب یہ پڑھ رہے ہیں، کہہ رہے بھائی نہیں ہم نے ایسا نہیں پڑھا ہے، میں شام سے آیا ہوں، میں نے فلاں صحابی سے سنا ایسا ہی پڑھتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں مدینہ سے آیا ہوں، میں نے ایسے ہی سنا ہے. تو پھر یہاں پر جو ہے عزیز دوستو
یہ غیر عربوں کے لیے خطرناک پیچیدہ مسئلہ بن گیا. اب آپس میں لڑائی یہاں تک پہنچی کہ ایک دوسرے کو کافر کہنے لگے. کافر تمہیں کیوں؟ کیونکہ تم ایسے پڑھ رہا، ایسے نہیں پڑھنا چاہیے. تو معاملہ اسے جو ہے حذیفہ بن یمان ایک بہت بڑے صحابی ہیں، وہ اذربائیجان آج کہاں ہے؟ افغانستان کے اوپر اس علاقے میں اذربائیجان ایک بستی ہے، ایک ملک ہے. وہاں پر ایک لڑائی ہوئی تھی تو پورے صحابہ جمع ہوئے. تو حذیفہ بن یمان بھی مدینے سے گئے تھے. تو وہاں گئے تو انہوں نے مجاہدین کو دیکھا کہ آپس میں لڑ رہے ہیں، خطرناک، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں. اب ادھر وہ ادھر ٹھہر کر کہیں گے تو ان کی بات کون سنے گا؟ اور سمجھنے کے لیے ان کے پاس اہلیت ہے بھی نہیں. تو سیدھے دارالخلافہ آئے اور سیدھے گئے عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس. کہا کہ یا عثمان رضی اللہ عنہ، یا خلیفۃ المسلمین، ادرک امتک قبل ان تضیع. قوم برباد ہونے سے پہلے پکڑ لو. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیوں خاموش ہیں؟ اس معاملہ کو آپ سنگین سمجھیے، سیریس لیجیے اور اس کا حل نکالیے. تو اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ حل نکالتے ہیں. انشاءاللہ یہ ہم کل کی مجلس میں سنیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. کوئی سوال ہے اس موضوع کے متعلق کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ہاں؟ دقیق، دقیق کا معنی یعنی ایک دم ڈیلیکیٹ، چھوٹی چیز، یعنی مسئلہ بڑا دقیق ہے کا معنی، یہ مسئلہ بڑا دقیق ہے کا معنی وہی لفظ آ رہا ہے. یہ مسئلہ بڑا دقیق ہے معنی ہے مطلب ڈیلیکیٹ ہے، بہت نازک ہے، یعنی اس کے اندر بہت گہرائی ہے، بہت ڈیپ ہے. یہ معنی ہے اس کا دقیق کا. اور کوئی سوال؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بس ادھر کوئی پوچھنا چاہے؟ جی ہاں، ایک کل ہم دیکھیں، ہم سوال کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس مصحف ہے اس میں حرکت ہے نا، ضمہ، فتحہ، کسرہ، سکون، اور اس کے بعد کبھی الف لکھتے ہیں، کبھی الف لکھتے ہیں، یعنی لکھنے کے بہت سارے اس میں جو ہے ٹینشنز ہیں. جسے ہے خط کا ایک الگ موضوع، ایک الگ علم ہے، علم الخط، اس کا تعلق ہے. اس کی طرف ہم اشارہ کل کی مجلس میں کریں گے انشاءاللہ. یہ کب شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، کیوں شروع ہوا، یہ پوری تفصیل انشاءاللہ کل کی مجلس میں آنے والی ہے. رسم المصحف کے مؤلف کون ہے؟ ایک سوال پوچھیں شاید. ہاں ہاں، رسم المصحف کے مؤلف جس کا نام ہے ذکر کیا ہوں، ان کا نام ہے دکتر غانم القدوری. بہت ہی اچھی کتاب ہے رسم المصحف، بڑی علمی کتاب ہے، اگین دقیق کتاب ہے. مؤلف کا نام ہے غانم القدوری، عراق کے ہیں. ٹھیک ہے حاضرین، میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.